دونوں دوست آپس میں ملے۔ جو سین مرغ شہریار کو لایا تھا اس نے اپنے دوست کے ساتھ ساری بات چیت کی۔ دوسرے سین مرغ نے کہا، دیکھو دوست، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ میری کوئی مادہ نہیں ہے، اس لیے میں بے فکر ہو کر فضا میں پرواز کرتا ہوں۔ یہاں سے آگے جتنے بھی علاقے ہیں میں کئی بار ان کو گھوم چکا ہوں، مگر آج تک میں نے کبھی کسی گل اور صنوبر کا نام نہیں سنا۔ یہ دونوں نام میرے لیے بھی اجنبی ہیں۔ میں نے یہاں سے آگے 50 دن کی پرواز کی ہے، مگر یقین مانو میں نے کبھی کسی گل اور صنوبر کو نہیں جانتا۔ یہاں سے 50 دن کا مزید آگے کا سفر ہے اگر تم کرو۔ وہاں میری ایک بہن رہتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں میری بہن کے پاس جانا چاہیے۔ اس کے آگے کا علاقہ اس کا ہے اور وہ اور اس کا شوہر اس سے آگے علاقے میں پرواز کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے شاید ان کو گل اور صنوبر کے بارے میں کچھ پتہ ہو۔ سین مرغ جو کہ شہریار کو ساتھ لایا تھا اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں آگے 50 دن کا سفر کر کے تمہاری بہن کے گھر جاؤں گا اور گل اور صنوبر کی داستان کے بارے میں معلوم کروں گا۔ اب یہاں سے بھی سین مرغ شہریار اور سین مرغ کا بچہ اگلے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب ان کی منزل 50 دن کے فاصلے پر تھی۔ دن رات گزرتے رہے، تینوں سفر کرتے رہے۔ آخرکار 50 دن گزر گئے اور وہ تینوں اپنی منزل کے اوپر پہنچ گئے۔ دوست کی بہن اور بہنوئی نے بہت اچھا استقبال کیا اور تینوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ کھانا کھا چکنے کے بعد سب لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اب دوست کی بہن نے آنے کا مقصد پوچھا۔ سین مرغ نے مکمل قصہ ان دونوں کو سنا دیا۔ ساری بات سن کر انہوں نے کہا، ہاں ہیں گل صنوبر، مگر ہم اس علاقے میں نہیں جاتے کیونکہ وہ دنیا ہماری دنیا سے ہٹ کر بڑی ہی عجیب دنیا ہے۔ ان چاروں طرف خوفناک قسم کے پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں پر ایک عجیب سسٹم ہے۔ آسمان کی طرف سے آگ کے شعلے کی بارش ہوتی ہے جو کہ ان پہاڑوں کی طرف آتی ہے اور پہاڑ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں جو آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں تھوڑی سی دیر کا خلا ہے۔ اگر کوئی اس خلا سے گزر جائے تو اس پار جا سکتا ہے، ورنہ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کی دنیا اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، کیونکہ دوسری طرف جو علاقہ ہے وہاں ایک بہت بڑا محل ہے جو نہ زمین پر ہے اور نہ آسمان میں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان ہے۔ ادھر کے لوگ بھی زمین پر نہیں رہتے اور نہ ہی آسمان پر رہتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان میں ہیں۔ زمین انہیں اپنی طرف نہیں کھینچتی اور وہ اس طرح چلتے پھرتے ہیں جیسے ہم لوگ یہاں اس زمین پر۔ وہ بھی انسان ہیں، ان کے اور ہماری طرف کے انسان اور رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ بس ان کا علاقہ بہت ہی عجیب ہے کیونکہ پہاڑ پر ہمیشہ آگ لگی رہتی ہے، اس لیے ہم میں سے کبھی کسی نے کوشش ہی نہیں کی کہ درمیان والے خلا سے اس طرف چلے جائیں۔ کون اپنی جان پر کھیلے اور ایسی کوشش کرے؟ اس لیے ہو سکے تو تم لوگ بھی واپس اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ وہی محل ہے جو کہ گل بادشاہ کا محل ہے اور یہیں پر
تم لوگوں کی منزل ہے۔ سین مرغ نے اپنے دوست کی بہن سے ساری بات سنی اور کہا، اس انسان نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں احسان کا بدلہ چکانا ہے، چاہے ہماری جان چلی جائے مگر ہم اس سے گل صنوبر تک پہنچا کر رہیں گے۔ اب وہ بچہ جو کے ساتھ آیا تھا، وہ بچہ اب جوان ہو چکا تھا۔ باپ نے کہا، ٹھیک ہے، اگر کوئی مصیبت آئے تو یاد رکھنا تم شہریار سے پہلے اپنی جان دینا۔ یہ کہہ کر سین مرغ نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور اپنے دوست کی بہن اور بہنوئی سے اجازت لے کر واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ سین مرغ کے بچے نے، جو کہ اب جوان ہو چکا تھا، شہریار کو اپنے اوپر سوار ہونے کے لیے کہا۔ شہریار اس کے پروں کے اوپر بیٹھ گیا۔ ان دونوں نے ہی اجازت لی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ 3 دن کے سفر کے بعد رات ڈلنے کو تھی کہ وہ اس پہاڑ کے قریب پہنچ گئے کہ آسمان سے آگ کے شعلے پہاڑ کی طرف آ رہے تھے اور پہاڑ سے آگ کے شعلے نکل کر آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ بیچ میں چند سیکنڈ کا خلا تھا کہ شعلوں کے ملنے سے پہلے اگر اسے کراس کر لیا جاتا تو آسانی سے پار جایا جا سکتا تھا۔ سین مرغ کے بچے نے اللہ کا نام لے کر پرواز شروع کی اور اڑنے لگا۔ پہاڑ سے شعلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ان کے ملنے سے پہلے پہاڑ کراس کرنا تھا۔ سین مرغ کے بچے نے اپنی پوری طاقت سے پرواز کی اور تقریباً پہاڑ کراس کر گیا کہ ایک آگ کا شعلہ اس کے پروں کو پڑ گیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور جلتے ہوئے پروں کے ساتھ پہاڑ کراس کر گیا۔ دوسری طرف جو زمین تھی وہ تو دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی دور دور تک، مگر وہاں پر اتر کر بھی وہ لوگ نیچے نہیں گرے۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ واقعہ ہی زمین ہے، نہ کہ آسمان ہے، بلکہ دونوں کے درمیان ہے۔ دوستو، اس کہانی کا اگلا حصہ بہت جلد